ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد हर किस्म की तारीफ़ात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास हैं जिसने इस रूहे ज़मीन पर बसने वालों के लिए कुरान को नाज़िल करके उनकी हदायत और उनकी इज़्ज़तों रिफ़अतों की राहों को वाज़े किया है। इसके बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर
کہ جنہوں نے اس قرآن کی دعوت کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا اور اس قرآن کی دعوت پر لبیک کہنے والوں نے پوری دنیا کے اندر اس قرآن کی عظمت کا پھریرا لہرایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگ دوستوں، جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس وقت سے ہی یہود و نصارہ، مشرکین اور ان کے علاوہ جتنے بھی دیگر کفار تھے، انہوں نے اس قرآن کی تکذیب کی، اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس قرآن کے خلاف طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے جب یہ قرآن کا نزول مکہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس وقت کفار نے، غیر مسلموں نے اس قرآن اور قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف طریقے آزمائے، اور وہ لوگ قرآن کی عظمت کو نہیں جانتے تھے کہ اس قرآن کی کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، اس پر چلنے والوں کو اللہ کتنا عروج دے گا۔ وہ صرف بغض، عناد اور دشمنی کی بنیاد پر قرآن پر طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگے۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ خوابوں کی دنیا سے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ خواب ہے جو یہ نعوذ باللہ محمد لا کر آپ کو سناتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے، بل قالوا اضغاث احلام، اور کسی نے یہ کہا کہ خود بنا بنا کر یہ لاتا ہے، نعوذ باللہ۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ، اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہا بلکہ یہ تو شاعر ہے، بل ہوا شاعر۔ اور اسی طرح اس قرآن کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ مذاق بھی کرنے لگے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے، اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ جس وقت یہ اللہ کی آیات قرآن کا انکار بھی کرتے تھے اور پھر مذاق بھی کیا کرتے تھے، تمسخر بھی اڑایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کی تعلیمات کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ جو قرآن کے اندر نافرمانوں کے لیے اللہ کی وعید تھی اس کا مذاق اڑاتے تھے، پھر اللہ نے وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ لا کے ان کو دکھا دیا۔ اسی طرح اور بھی وہ استعمال کرتے رہے، کبھی کچھ پروپگنڈا، کبھی کوئی پروپگنڈا۔ جب ان چیزوں سے بات نہ بنی تو پھر آخری ہیلا استعمال کیا، لوگوں سے کہتے
لوگوں اس قرآن کو تم نے سننا نہیں ہے، اور بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم نے شور و غل کرنا ہے۔ شاید کہ تم اس قرآن کی دعوت کو دبا سکو۔ اللہ نے اس کا تذکرہ اس انداز سے کیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور قرآن کو نہ سننا اور شور و غل کرنا، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ لیکن یہ کوئی عام کلام نہیں تھا، یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی، بلکہ یہ کائنات کے رب کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کی دعوت اور قرآن پر چلنے والے لوگوں کے دلوں سے قرآن کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے اور ہم ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں۔ لیکن کائنات کے رب کا بھی یہ وعدہ ہے، دنیا والے جو مرضی کرتے رہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تم قرآن کو چلاؤ، قرآن پڑھنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناؤ۔ یہ کتابوں کے اندر صرف محفوظ نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس بھی محفوظ ہے۔ اس روح زمین پر بسنے والے کتنے زیادہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ مسلمانوں پر عروج بھی آیا، زوال بھی آیا، لائبریریوں کی لائبریریاں دریاؤں میں بہا دی گئیں، لیکن قرآن آج بھی اسی طرح کھڑا ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ جو لوگ قرآن کو مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس بات کو سن لے، یہ آج بھی ایسے ہے، قیامت تک ایسا رہے گا۔ کیوں کہ اس کا حفاظت کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ کائنات کا رب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ لوگ ان لوگوں کے، غیر مسلموں کے جو قرآن کی قدر کو نہیں جانتے، ان کے طور طریقے ہیں، لیکن ہم آج ان لوگوں سے سوال کریں جو قرآن کو ماننے والے ہیں اور قرآن جن پر نازل ہوا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، ان کے کسی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے کہ بتا اے نوجوان، قرآن کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کیا جانتے ہو قرآن کی عظمت کے بارے میں؟ کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک قرآن کی؟ ہر شخص اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے جواب دے کہ میرا تعلق اس قرآن کے ساتھ کتنا ہے، میری زندگی اس قرآن کے مطابق کتنی ہے۔ ہمارے نوجوان نسل، بچے آج قرآن کی عظمت سے ناواقف ہے۔ یہ میں بات ایسے نہیں کر رہا، پہلے تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھنا ہوگا۔ چند چیزیں میں صرف تفسیر کے اندر نہیں جانا چاہتا، اپنی نوجوان نسل، اپنے بچوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ بچوں، نوجوانوں، یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کائنات کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ لوگوں، نوجوان نسل جو مختلف رائٹرز کی لکھی ہوئی
چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر لکھنے والے لوگوں کی کتابوں کو اپنے سینوں میں بسانے والوں، شعراء کی کتابوں کو سینے میں بسانے والوں، قرآن کی بنیادی معلومات سے بھی ناواقف ہو، یہ تو اس کائنات کے رب کی طرف سے نازل شدہ تھی اور ببرکت کتاب تھی۔ اور اسی طرح یہ کتاب رحمتوں کے حصول کا ذریعہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اس پر چلے گا ہدایت بھی پائے گا، اللہ کی رحمتیں بھی حاصل کرے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، اس کی پیروی کرو، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں کرے گا۔ اور یہ کلام تو وہ تھا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں تھا، یہ دنیا میں بولنے لکھنے والوں کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا۔ اور یہ قرآن نور تھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اور اس قرآن کی قدر و قیمت اللہ نے بیان کی ہے۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر بھی نازل ہو جاتا تو ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ومتصدعا من خشية الله۔ اور یہ قرآن ایسا قرآن تھا کہ اگر روح زمین پر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، بڑے بڑے نامور کتاب گزرے ہیں، شعراء گزرے ہیں، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کا چیلنج اللہ رب العالمین نے دیا تھا کہ اگر جن و انسان اول سے لے کر آخر تک سبھی جمع ہو جائے اور قرآن کی ایک آیت کے برابر بھی نہیں لا سکتے۔ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جائے، تعاون کرنے والے بن جائے، اس روح زمین پر سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، قرآن کے مطابق اس طرح کی کوئی ایک آیت، ایک سورت نہیں لا سکتے۔ یہ تھا قرآن۔ اور اسی طرح یہ قرآن دلوں کی بیماریوں سے نجات پانے کا ذریعہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی شفا کا ذریعہ ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے، مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ اور یہی قرآن عروج کا ذریعہ بھی تھا۔ کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس روح زمین پر بسنے والوں، اسی قرآن سے اللہ قوموں کو عروج بھی دیتا ہے اور اسی قرآن سے روگردانی کرنے والوں کو کائنات کے سامنے نشان عبرت بھی بناتا ہے، ذلت کی گہرائیوں کے اندر بھی گھیر کے ہلاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگ، دوستوں، بہت ساری فضیلت اور مقام ہیں، لیکن موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چند چیزیں میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا تھا اور چند قرآن کی فضیلتیں بیان کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ آج کے اس دور کے اندر جو قرآن کی مختلف جگہوں پر وقفے کے ساتھ قرآن کی بے حرمتی کی واقعات ہو رہے ہیں،